بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے جیسے عید کے دن قریب آتے ہیں تو مردے کیوں روتے ہیں اور یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ کاش کبھی عید نہ آئے۔ عید کا دن خوشی اور مسرت کا دن ہوتا ہے۔ بسا اوقات خوشی میں مبتلا ہو کر آخرت سے غفلت ہو جاتی ہے اور قبر کی زیارت کرنے سے آخرت کی یاد آتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص عید کے دن قبر کی زیارت کرے تو مناسب ہے اور اس میں کچھ مذائقہ نہیں ہے، لیکن اس عمل کو لازم بھی نہیں سمجھنا چاہیے جس سے دوسروں کو لگے کہ یہ عمل ضروری ہے اور اس کو نہ کرنا درست نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس دن قبر پر نہیں جاتا تو اس کو حقیر سمجھنا درست نہیں۔ اس حوالے سے احتیاط لازم ہے۔ عید کا دن خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ یہ موقع اللہ تعالیٰ سال میں 2 مرتبہ مسلمانوں کو عطا کرتا ہے۔ پہلی عید، جسے چھوٹی عید بھی کہتے ہیں، وہ رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے مسلمانوں کو انعام دیا گیا ہے، کیونکہ اس مہینے میں بندے دن کو بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں اور رات کے وقت قیام بھی کرتے ہیں۔ راتوں کو عبادت، دن میں قیام اور قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کی وجہ سے جیسے ہی رمضان المبارک ختم ہوتا ہے تو مسلمانوں کو عید الفطر کا تحفہ دیا گیا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے، فرشتے راستوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، اے مسلمانوں، اپنے رب کریم کی طرف چلو، وہ تمہیں ایک اچھے کام کی توفیق دیتا ہے، پھر اس پر ثواب عظیم عطا فرماتا ہے۔ تمہیں رمضان المبارک کی راتوں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا اور تم نے نماز پڑھی، تمہیں دن میں روزے رکھنے کا حکم دیا، تم نے روزہ رکھا، تم نے اپنے رب کی حکم کی اطاعت کی تھی، اب اس کا انعام حاصل کرو۔ جب نماز عید ختم ہو جاتی ہے تو فرشتے آواز لگاتے ہیں کہ خوش ہو جاؤ کہ تمہارے پروردگار نے تمہاری بخشش فرما دی ہے، اب تم خوشی خوشی گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اس لیے اس کو انعام و کرام کا دن کہتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مدینہ میں سال میں 2 میلے ہوا کرتے تھے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کیا ہے تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم زمانہ جاہلیت میں ان ایام میں خوشی مناتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوشی منانے کے لیے اس سے بہتر دن عطا فرمائے ہیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ مسلمانوں پر عید کی نماز واجب ہے اور اس دن خطبہ سننا لازمی ہے۔ ناظرین، عید تو زندہ لوگوں کے لیے خوشی کا باعث ہے، لیکن مردے یہ کیوں چاہتے ہیں کہ کبھی بھی عید نہ آئے؟ ہم لوگ تو عید کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں جبکہ مردے غم مناتے ہیں۔ کچھ مردے ایسے ہوتے ہیں جو عید آنے پر غمگین ہو جاتے ہیں اور بہت بڑی مصیبت ان کے اوپر آنے والی ہوتی ہے۔ جب ہم لوگ ادھر ادھر عید کی شاپنگ کرنے میں مصروف ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو عید آنے کی خوشی ہوتی ہے کہ عید جلد ہی آ جائے، لیکن مردوں کو عید آنے کا دکھ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے تو اس کے اوپر عذاب نہیں ہوتا اور قبر میں اس سے سوال و جواب نہیں کیے جاتے، چاہے وہ کتنا ہی گنہگار بندہ کیوں نہ ہو۔ رمضان میں انتقال ہو جانے کی وجہ سے اس کے اوپر سے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قبر کے اندر جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے اور وہ مردہ جہنم کی تپش محسوس کرتا ہے، تو جو گنہگار مردے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے جہنم کی گرمی اور جہنم کے عذاب کو قبر میں محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس وجہ سے قبر کے اندر موجود گنہگار مردوں سے عذاب بھی ہٹا لیا جاتا ہے اور اس وجہ سے مردے بہت خوش ہوتے ہیں، کیونکہ رمضان المبارک جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اس لیے مردے خوش ہوتے ہیں کہ ان کے
عذاب میں کمی ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں عذاب ہٹا لیا تو عید کے بعد وہ دوبارہ عذاب کے حقدار ہوں گے یا نہیں؟ کچھ مردے ایسے ہوتے ہیں جن پر عذاب نافذ نہیں کیا جاتا، لیکن کچھ ایسے بدبخت مردے بھی ہوتے ہیں جن پر عید کے فوراً بعد عذاب نافذ کر دیا جاتا ہے۔ بہت سارے مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عید کے دن ہی جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے فوراً ہی اسی طرح عذاب شروع کر دیا جاتا ہے جیسے پورا سال وہ قبر میں عذاب اور سزا بھگت رہے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ اسی طرح عذاب میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے تو اس سے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوتے، اور جب اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ کسی کے اوپر سے عذاب اٹھا لے تو دوبارہ ان پر عذاب نازل نہیں کرتا، بشرطے کہ کوئی اس مردے کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہو۔ ہر مردے کو اس کے اعمال کے مطابق سزا دی جاتی ہے۔ جو نیک لوگ ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اگر ان کو کوئی سزا مل بھی رہی ہو تو رمضان کی وجہ سے وہ سزا ختم کر دی جاتی ہے، تو اب اگر اللہ نے چاہا تو پھر ان پر عذاب نہیں ہوگا۔ مگر کوئی شخص جو زیادہ گنہگار ہے، مثلاً کوئی ایسا بندہ جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کو جانتے ہوئے بھی اسلام کو مانتا نہیں تھا، کفر و شرک کا مرتکب ہوا، اگر اللہ نے چاہا تو اس پر رمضان کے بعد بھی عذاب جاری رہے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا تو اس کا عذاب ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ ناظرین اللہ تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو رمضان کی برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، شیطان کو قید سے رہا کر دیا جاتا ہے، مردوں پر سے رحم کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، جہنم کے دروازے کو رمضان کی وجہ سے جو بند تھے دوبارہ کھول دیے جاتے ہیں، اور جنت کے دروازے اللہ تعالیٰ بند فرما دیتا ہے۔ ان سب باتوں کا مردوں کو علم ہوتا ہے کہ کب رمضان شروع ہو رہا ہے اور کب ختم ہو رہا ہے، تو رمضان کے جانے سے اہل قبور یہ سوچتے ہیں کہ اب رمضان جا رہا ہے اور پھر عید جیسے ہی آئے گی تو ہم پر عذاب کو دوبارہ مسلط کر دیا جائے گا۔ یہ بات سوچ کر وہ غمگین ہو جاتے ہیں اور روتے ہیں۔ رمضان بھر تو مرحومین کی عید ہوتی ہے کیونکہ ان پر سے عذاب ہٹا دیا جاتا ہے۔ ہم لوگ رمضان کے آخری عشرے میں جب اپنی مغفرت کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں تمام مسلمانوں کے لیے جو کہ اس دنیا سے چل بسے ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اور اپنے رشتہ داروں دوستوں کے لیے جو کہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہوں ان کے لیے خصوصی دعا کیا کریں، کیونکہ وہ آپ کی دعاؤں کے مستحق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اور مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔